بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لونگ سے بے شمار بیماریوں کا علاج لونگ سے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ لونگ کا زیادہ استعمال کھانا پکانے میں ہوتا ہے۔ اس سے کھانوں میں خوشبو آتی ہے، تاہم بہت کم لوگ ہی اسے منہ میں ڈال کر چبا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اس کی خصوصیات کا علم ہو جائے تو پھر لونگ پر آپ بھی زیادہ توجہ دینے لگیں گے۔ ماضی میں جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسے سب سے پہلے چینی بادشاہوں نے منہ کی بو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد لونگ کو روایتی چینی دواؤں میں استعمال کیا گیا، جبکہ آیورویدک میں اسے متلی، نظام ہضم کی خرابی اور فلو کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے آپ سالم یا پیس کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لونگ کی عمر کافی ہوتی ہے، یہ نہ سڑتی ہے اور نہ ہی گلتی ہے۔ اسے آپ دھوپ مطلوب آب و ہوا سے بچا کر برسوں رکھ سکتے ہیں، تاہم اگر اس کا پاؤڈر بنا لیا جائے تو خوشبو تیزی سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے جو بیکٹیریا، وائرس اور فنگس کنٹرول کرنے میں کام آتا ہے۔ اس سے دانت اور پیٹ کے درد میں بھی سکون ملتا ہے۔ اگر لونگ کو تیل میں ملا لیا جائے تو مختلف بیماریوں کے لیے بھی کارآمد ہے، جیسا کہ چہرے کی صفائی۔ لونگ کو پیس کر سفوف بنا لیں اور اس میں شہد اور لیموں کے جوس کا ایک قطرہ ڈال دیں اور 15 منٹ اسے چہرے پر لگا رہنے دیں، پھر سادہ پانی سے دھو لیں تو آپ کی جلد صاف ہو جائے گی۔ خشک اور کھردری جلد خشک اور کھردری جلد کو بہتر بنانے کے لیے بھی لونگ کا تیل مفید ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے لونگ کے تیل سے اپنے جلد پر مساج کرنے سے جلد کا کھرا پن ختم ہو جاتا ہے۔ ہڈیوں اور جوڑوں کے لیے مفید۔ لونگ ہائیڈرو الکحل مرکبات سے بھرپور ہوتی ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ کمزور ہڈیاں اور ایسٹوپروسس والے افراد کے لیے ضروری ہے جو باقاعدگی سے لونگ کو اپنی غذا میں شامل کریں۔ نیند کی کمی۔ جن لوگوں کو نیند آنے میں مسائل ہے وہ لونگ کے گرم تیل کو تلوں کے تیل میں ملا کر پیشانی پر لگائیں تو اس سے انہیں آرام آتا ہے اور نیند بھی آ جاتی ہے۔ کان کا درد۔ لونگ کا ایک دانہ ایک چائے کا چمچ تلوں کے تیل میں گرم کر کے 3 سے 5 قطرے کان میں ٹپکانے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ نظام ہضم کی خرابیاں۔ لونگ انزائم کا بہاؤ تیز کرتی ہے، چنانچہ نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے۔ اسے معدے کی متعدد تکالیف اور بد ہضمی میں بے تکلفی سے استعمال کیا جاتا ہے۔ خشک لونگ کا سفوف شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے قے اور متلی رک جاتی ہے۔ لونگ کا بحث کرنے کا عمل غذا کی نالی اور معدے کو سن کر دیتا ہے، چنانچہ قے رک جاتی ہے۔ دانتوں کی بیماریاں۔ دانت درد میں لونگ کا استعمال بہت فائدہ مند رہتا ہے۔ اس کے جراثیم کش اجزاء دانتوں کا انفیکشن بھی ختم کر دیتے ہیں۔ متاثرہ دانت کے خلا میں لونگ کا تیل لگانے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ لونگ چوسنے سے بھی گلے کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ نزلہ زکام۔ نزلے میں اس کا استعمال برسوں سے ہو رہا ہے۔ آپ اسے الائچی اور ثابت کالی مرچ کے ساتھ چائے کی شکل دے کر پی جائیں تو نزلے میں افاقہ ہوتا ہے۔ سانس کی تکلیف۔ لونگ کے تیل کو گرم کر کے اس کی بھاپ لیں تو سانس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے، یا پھر آپ اگر لونگ کو پانی میں ابال کر بھاپ لیں گے تب بھی بہت فائدہ ہوگا۔ کھانسی۔ لونگ کا ایک دانہ کھردری نمک چٹکی پر ساتھ چبایا جائے تو بلغم کے اخراج میں آسانی ہوتی ہے، گلے کی خارش کم ہو جاتی ہے اور کھانسی رک جاتی ہے۔ حلق کی سوزش بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ حلق کی سوزش اور بلغم کے اجتماع سے پیدا ہونے والی کھانسی کے علاج کے لیے جلا ہوا لونگ چبانا بھی اکثیر ہے۔ لونگ کے تیل کے 3 سے 5 قطرے شہد اور لہسن کی ایک تری کے ساتھ کھانا ایندھن والی کھانسی کی اذیت سے نجات دلاتا ہے۔ یہ کھانسی تب تک دمہ اور برونوکارڈس میں ہوتی ہے۔ یہ دوا روزانہ ایک بار رات کو بستر پر جانے سے پہلے استعمال کرنا چاہیے۔ بلڈ شوگر کا بڑھ جانا۔ لونگ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جن کا بلڈ شوگر لیول زیادہ رہتا ہے، کیونکہ لونگ انسولین کی خاصیت کو بہتر بناتی ہے اور بلڈ شوگر کی سطح کو منظم کرتی ہے۔ اس لیے شوگر کے مریض
اسے اپنی خوراک میں لازمی شامل کریں۔ دمہ، لونگ دمہ کا بھی مؤثر علاج ہے۔ 6 عدد لونگ 30 ملی لیٹر پانی میں ڈال کر ابالنے سے جو شاندار تیار ہو جائے گا۔ اب اس میں 1 چمچ شہد ڈال کر چائے کا 1 چمچ جو شاندار روزانہ 3 بار پینے سے بغلم کا خراج تیز ہو جاتا ہے اور دمہ سے افاقہ ہوتا ہے۔ قوت مدافعت مضبوط کرنی ہے۔ لونگ نقصان دہ بیکٹیریا، فنگس اور وائرس کے خلاف لڑنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لونگ کی اینٹی وائرل صلاحیت خون کو صاف کرتی ہے اور سفید خون کے خلیوں کو متحرک کر کے بیماریوں کے خلاف مزاحمت میں اضافہ کرتی ہے۔ ہیضہ، لونگ کا استعمال ہیضہ کے تدارک میں بہت کامیاب ہے۔ 4 گرام لونگ اگر 3 لیٹر پانی میں اس وقت تک ابالا جائے کہ آدھا پانی اڑ جائے تو بقیہ پانی کو گھونٹ گھونٹ پیا جائے تو ہیضہ کی شدید علامتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سر درد، نمک، دودھ اور پیسے ہوئے لونگ کا لیپ پیشانی پر لگانے سے سر درد کا خاتمہ ایک پرانا گھریلو ٹوٹکا ہے۔ الماری کی بدبو، اگر آپ کی الماری میں کسی قسم کی بدبو ہو گئی ہے تو آپ اپنی الماری میں چند لونگ رکھ دیں، اس سے الماری سے آنے والی بدبو ختم ہو جائے گی۔ مچھلی کی بو، مچھلی پکاتے ہوئے چند دانے لونگ کے ڈالنے سے اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ لونگ کے دیگر استعمال، لونگ کا استعمال کھانوں اور پکانوں میں بہت عام ہے۔ اسے 5 سپاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بخار کے بعد لونگ رائتا ملا کر مریض کو کھلانے سے بھی بھوک جلد بڑھ جاتی ہے اور مریض کی کمزوری جلد رفع ہو جاتی ہے۔ لونگ قوت باہ اعصاب کو بھی طاقت دیتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔